बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच का जो 3-2 से फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र से मुतल्लिक। बलूचिस्तान बार कौंसिल, पूरे सूबे की बार कौंसिल और कराची बार एसोसिएशन ने और फिर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से, ये बड़े इदारे हैं, इन्होंने वाज़ेह तौर पर इस फैसले को गैर आइनी करार देते हुए अपील दायर करने का भी फैसला किया है और साथ नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस शकील अहमद के फैसले को ना सिर्फ अप्रिशिएट किया है बल्कि आइन के लिए एक उम्मीद के तौर पे देखा गया है। और फिर बड़ी लंबी तफसील और अलामिये जारी किए गए हैं जिसमें कंडेम किया गया है 3 जजेस के फैसले को और उसमें वजूहात दी गई हैं बलूचिस्तान बार कौंसिल की जानिब से भी, कराची बार एसोसिएशन की जानिब से, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो एक बड़ा रिलीफ मिला है 8 फरवरी इंतखाबात से मुतल्लिक जो एहतजाज था उसमें, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो एक बड़ी पेशरफ सामने आई है वो है जनाबे वाला जो ईरान के ऊपर हमला किया गया अमेरिका की जानिब से। और एक ख़बर ये सामने, एक तो मैं आपको बता दूं पाकिस्तान ने मज़म्मत कर दी है, फ़ॉरेन ऑफिस है पाकिस्तान ने जो मज़म्मत की है, पहले उसका मुख्तसर मैं आपको बता दूं। अपने एक बयान में तर्जमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान ने कहा है कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया ईरान की एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत करता है। अमरीकी हमले इज़राइली हमलों के सिलसिले का तसलसल हैं। ये हमले बैनुल-अक़वामी कानून की तमाम अक़दार की खिलाफ वर्जी है। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि ईरान के ख़िलाफ़ जारी जारहियत से कशीदगी और तशद्दुद में बेमिसाल इजाफ़ा हुआ है। मज़ीद कशीदगी पूरे ख़ित्ते और दुनिया पर संगीन असरात डालेगी। ख़ित्ते में कशीदगी में मज़ीद इजाफ़े पर गहरी तशवीश है। शफ़क़त अली ख़ान का मज़ीद कहना था कि तनाज़े को फ़ौरी ख़त्म किया जाना ज़रूरी है। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना नागुज़ीर है। तमाम फ़रीक़ैन बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी हमदर्दी के क़वानीन की पासदारी करें। तर्जमान ने कहा कि मुज़ाकरात और सफ़ारतकारी ही ख़ित्ते के मसाइल का वाहिद हल है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों के मुताबिक बहरान का पुरअमन हल ज़रूरी है। साथ चूँकि मीडिया के ऊपर, बैनुल-अक़वामी मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर ये अफवाहें थी, ये इल्ज़ाम था कि पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है उसको इस्तेमाल करते हुए 2 त्यारे जिन्होंने हमला किया है अमरीकी त्यारों ने, और उसका जवाब दिया है सिक्योरिटी ज़राए ने। मीडिया के ऊपर सिक्योरिटी ज़राए की ये खबर है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त मैंने फ़ॉरेन ऑफिस की, हमारे ISPR की या हमारे जो वज़ारत इत्तलात है या वज़ारत ख़ारजा है उनकी जानिब से कोई ऐसी स्टेटमेंट अभी नहीं सुनी, लेकिन सिक्योरिटी ज़राए ने ये बताया है। ये डॉन न्यूज़पेपर ने इसको छापा है और ईरान की एटमी तनसीबात पर अमरीकी फ़ज़ाई हमले के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम शुरू कर दी गई है। सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह किया है कि अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं की, ईरान के ख़िलाफ़ फ़िज़ा, ज़मीन या अपना समंदर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने तमाम आलमी फ़ोरम्स पर ईरान पर इज़राइली हमलों की मज़म्मत की है। इज़राइली जारहियत पर पाकिस्तान ईरान की सियासी, इखलाकी और सफारती हमायत करता है। सिक्योरिटी का कहना है कि पाकिस्तान किसी बुलाक, सियासत या दूसरे मुल्क के फौजी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने भी पुरअमन ईरानी जोहरी तवानाई की तनसीबात पर अमरीकी हमले की मज़म्मत की है और कहा है कि ईरान को अपने दिफा की तमाम हकूक़ हासिल हैं। ये सिक्योरिटी ज़राए से ख़बर आई है। अब हमारे मीडिया के ऊपर ये भी ख़बरें सामने आ रही हैं कि भारत का जो फ़िज़ाई हदूद है वो इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ने हमला किया है ईरान पर। तो आप जानते हैं कि ईरान के भारत के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात रहे हैं और ईरान की बंदरगाह भी जब पाकिस्तान काम कर रहा था चाइना के साथ CPEC पे और गवादर बंदरगाह पे, तो वहाँ पे एक बंदरगाह का जो ईरान की बंदरगाह है उस पर फिर भारत के साथ उनका मुआहदा हुआ। और फिर आप जानते हैं कि जब भी कुलभूषण जैसे और इस तरह के जो दहशतगर्द हैं या जासूस हैं तो वो इसी रास्ते का इस्तेमाल करते आए हैं। पाकिस्तान हमेशा एहतजाज करता आया है और ये अपनी जगह पे कि उनके साथ सफारती ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे हैं ईरान के, लेकिन जब पाकिस्तान के ऊपर हमले की बात आई तो ईरान डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ खड़ा था जैसे हम ईरान के साथ खड़े हैं। और असल बात ये है कि अगर ये चीज़ें सामने आ जाती हैं कि भारतीय एयर स्पेस को इस्तेमाल किया है ट्रंप ने, फिर ईरान कहाँ खड़ा होगा और उनके ताल्लुकात कहाँ होंगे भारत के साथ, ये अहम है। अच्छा, दूसरी तरफ पहले तो मैं आपको बता दूं जो 2 जजेस ने फ़ैसला दिया उसका मैं आपको 3-4 जो उनकी जानिब से
جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس ارشد علی نے. انہوں نے کہا جی کہ ہم اس ٹرانسفر کو کالعدم قرار دیتے ہیں. کیوں؟ آئین کے آرٹیکل 200 کی ذیلی دفعہ 2 دفعہ 1 کے تابع ہے اور دونوں ایک دوسرے سے منسلک ہیں. ہم آہنگ تعبیر یعنی ڈاکٹرائن آف ہارمونیس کنسٹرکشن کے تحت ان دونوں دفعات کی تشریح اس انداز میں کی جانی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے متصادم نہ ہوں. ان دفعات کے مطابق صدر اگر کسی ہائی کورٹ کے جج کو کسی دوسری ہائی کورٹ میں عارضی طور پر منتقل کرے تو ایسی منتقلی کے دوران وہ جج دیگر مراحت و الاؤنسز کا بھی مستحق ہوتا ہے. اٹارنی جنرل نے واضح طور پر تسلیم کیا کہ تینوں ججوں کی منتقلی مستقل بنیادوں پر کی گئی. آرٹیکل 200 کی دفعہ 1 اور 2 مستقل منتقلی کی اجازت نہیں دیتی بلکہ صرف عارضی ٹرانسفر کی اجازت دیتی ہے. اس ٹرانسفر نے آئین کے آرٹیکل 175 کو نقصان پہنچایا اور اسے غیر مؤثر بنایا. اس عمل میں متعلقہ جج صاحبان، چیف جسٹس صاحبان اور چیف جسٹس آف پاکستان سے اہم حقائق چھپائے گئے. ٹرانسفر کے عمل میں مشاورت نہایت غیر سنجیدہ مقصد سے خالی اور بغیر اتفاق رائے کے ہوئی. تینوں جج صاحبان کی مستقل منتقلی کا عمل غیر ضروری جلد بازی میں کیا گیا. اس میں قانونی اور عملی بدنیتی بھی شامل ہے. یہ فیصلہ عوامی مفاد میں نہیں کیا گیا. صدر مملکت نے یہ فیصلہ کرتے وقت آزاد ذہن اور غیر جانبدار رائے استعمال نہیں کی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں تمام صوبوں کی نمائندگی کا مقصد نئے ججوں کی تقرری کے ذریعے بآسانی حاصل کیا جا سکتا تھا جو جوڈیشل کمیشن کے ذریعے آئین کے آرٹیکل 175 اور آئین کے اور 2024 کے قواعد کے تحت ہو سکتی تھی جن میں علاقائی، صنفی اور مذہبی تنوع کو لازمی قرار دیا گیا. یہ فیصلہ آئین کے آرٹیکل 4، آرٹیکل 2A اور آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی اور اس نے عدلیہ کی خود مختاری، انصاف کے عمل اور برابری کے اصول کو پامال کیا ہے. اس مستقل منتقلی سے جج صاحبان کے باہمی اعتماد میں خلل پڑا. آئینی صوبوں کے اصولوں کے مطابق جب کسی معاملے کا حل محدود بنیادوں پر ممکن ہو تو عدالت بڑے آئینی سوالات پر فیصلہ کرنے سے گریز کرتی ہے. چونکہ عدالت پہلے اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ یہ مستقل منتقلی صدر کے اختیارات کے دائر اختیار میں نہیں آتی، اس لیے نئے حلف یا سینیورٹی کے معاملات پر بات کرنا غیر ضروری ہے اور یہ امور کسی مناسب موقع پر زیر بحث لائیں گے. درخواست گزار کے وکلا نے موقف اپنایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 موجودہ جج صاحبان نے 25 مارچ 2024 کو چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر عدالتی کمیشن اراکین کو خط لکھا جس میں انٹیلیجنس اداروں خاص طور پر ISI کی جانب سے عدالتی امور میں مداخلت یا ججز کو ڈرانے دھمکانے کی شکایت کی. ISI کے اہلکاروں کی جانب سے مبینہ مداخلت معاملہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ میٹنگ اور عدالتی کارروائی دونوں میں زیر غور آیا اور یہی وہ محرک بنا جس کے نتیجے میں لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ سے 3 جج صاحبان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں منتقل کرنے کا عمل شروع ہوا. تاہم درخواست گزاروں کے وکیل کی جانب سے اٹھایا گیا یہ موقف قابل یقین نہیں کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسیاں بشمول ISI کا ججوں کی تقرری یا منتقلی کے عمل میں آئینی طور پر کوئی کردار نہیں ہے. یہ ایجنسیاں انتظامیہ کے ماتحت ادارے ہیں اور ان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ انتظامیہ، عدلیہ، آئینی اداروں یا آئینی عہدیداروں پر فوقیت حاصل کریں. اگر صرف بحث کی خاطر وکیل کا یہ موقف مان بھی لیا جائے تو یہ ایک ایسا نقشہ پیش کرتا ہے جو نہ صرف آئین کی خلاف ورزی ہے بلکہ ادارہ جاتی توازن کے لیے بھی خطرناک ہے. اس حوالے سے درج ذیل اشعار اس صورتحال کا احاطہ کرتے ہیں اور پھر 2 شعر لکھے. اب یہ تو 2 ججز کا فیصلہ ہے. اس کے اوپر پہلے میں آپ کو کراچی بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بتاتا ہوں. کراچی بار ایسوسی ایشن نے کہا کہ جو نعیم اختر افغان کا اور شکیل احمد کا فیصلہ ہے وہ پرفارمنگ دیئر کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی آف ڈیسائڈنگ کوسچنز آف کانسٹیٹیوشنل امپورٹنس ان اکارڈنس ود دیئر اوتھ وداؤٹ اینی فیئر اینڈ فیور. 2 ججز نے اپنے آئین کی جو حلف ہے اس کی تائید کی ہے اور اس کا حق ادا کیا اور بغیر ڈر خوف کے انہوں نے آئین کے مطابق فیصلہ دیا ہے. دا مائنورٹی ججز ہیو ایشوڈ این آرڈر دیٹ ول بی ریممبرڈ ان ہسٹری آف کریکٹ اینڈ آنیسٹلی انٹرپریٹنگ دی کانسٹیٹیوشنل کہ جو یہ 2 ججز کا فیصلہ یہ تاریخ یاد رکھے گی کہ انہوں نے آئینی تشریح ایمانداری سے کی ہے. اور وی آر پراؤڈ دیٹ دی مائنورٹی ججز اسٹینڈز آن دی رائٹ سائڈ آف ہسٹری اینڈ فار ریکوگنائزنگ دا جوڈیشل انڈیپینڈنس بوتھ جو دونوں صورتوں میں عدلیہ کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کیا. وی آر ڈسمیڈ دیٹ دی میجورٹی ججز ہیو شیوڈ اوے فرام دیئر کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی. ہمیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اکثریتی ججز ہیں انہوں نے اپنی جو آئینی ذمہ داری ہے وہ نہیں نبھائی اور انہوں نے however we believe that our continued resistance against capture of Islamabad High Court by the executive authorities have resulted in saving the Islamabad High Court from complete destruction. ہماری کوشش جاری رہے گی. ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کی مکمل تباہی سے بچائیں گے اور اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے. پھر انہوں نے نیچے بتایا کہ ہم اس کے خلاف جو ہے وہ میجورٹی آرڈر فار بینگ کنٹریری ٹو دا وی ایکسپریس آر ریزولوٹ انٹینٹ ٹو چیلنج دی میجورٹی آرڈر. کراچی بار ایسوسی ایشن نے کہا کہ ہم اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں چونکہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ کیسے خلاف ورزی ہے. پورے 8 نکات پر مشتمل یہ ان کی اعلامیہ ہے. It is further placed on record that the Karachi Bar Association also filed a petition in this matter, firmly standing for constitutionalism, judicial independence and the principle that no judge is above accountability under the Constitution. اور اس وجہ سے محمد غلام رحمان قرائے یہ سیکٹری ہیں اور صدر ہیں جو وڑائچ ان کی جانب سے یہ جاری کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. یہ کراچی بار ایسوسی ایشن کی جانب سے تھا.
اب ہم آ جاتے ہیں بلوچستان بار کونسل کی جانب سے، اور انہوں نے بھی بلوچستان بار کونسل کی جانب سے بھی کہا گیا کہ یہ راہب خان بلیدی وائس چیئرمین ہیں بلوچستان بار کونسل کے، پورے صوبائی بار کونسل کے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے، اور ہم ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 2 ججز کا فیصلہ ہے وہ آئین کے مطابق ہے، 3 ججز کا فیصلہ آئین کی خلاف ورزی ہے، آئین سے بغاوت ہے اور آئین کے خلاف ہے۔ ان ویو آف دی سپریم کورٹ آرڈر اٹ از کانسٹیٹیوشنل obligation and all judicial in Article 200 to perform their duty and look into all aspects and principles of determining the seniority of judges۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ صدر کی اور باقی لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں، سینیورٹی کے معاملے کو آئین کے مطابق ڈیل کیجیے گا۔ We understand that the Justice Dogger while serving as acting Chief Justice has taken several actions including amendments to High Court rules that he was not permitted۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو قائم مقام سرفراز ڈوگر ہیں چیف جسٹس، انہوں نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جیسے ہائی کورٹ رولز 2025 میں انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے جس کے وہ ان کے قانون میں ان کو اجازت نہیں تھی to undertake as the acting chief justice۔ we express our serious concern on such actions and states on intent to challenge all such actions and rules that have been issued in complete disregard of the settled constitutional and legal principles۔ ہم سرفراز ڈوگر کے ان تمام غیر قانونی اقدامات کو بھی چیلنج کریں گے جو آئین کے بھی خلاف ہیں اور عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہیں۔ یہ ڈیٹیل ججمنٹ ڈیٹیل ان کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اعلامیے، اور انہوں نے کنڈیم کیا ہے 3 ججز کے فیصلے کو، اپریشیٹ کیا ہے 2 ججز کے فیصلے کو، اور چیلنج کرنے کا کہا ہے کہ ہم اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں، اپیل دائر کرنے جا رہے ہیں، اور ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو اس کی آئینی حیثیت ہے اس کو تباہی سے بچائیں گے۔ یہ ان کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں اعلامیے۔ اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بڑا ریلیف ملا ہے۔ یہ مقدمہ تھا 8 فروری انتخابات میں دھاندلی کے خلاف احتجاج تھا پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کا، اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف احتجاج توڑ پھوڑ پر درج مقدمات میں جج شہزاد خان نے بریت کی درخواستیں منظور کی ہیں۔ عدالت نے بیرسٹر گوہر علی خان، عمر ایوب، علی بخاری، شعیب شاہین اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کراچی کمپنی مقدمہ سے بری کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عامر ڈوگر، ملک رفیق اور عامر مغل کی بریت کی درخواستیں بھی منظور کر لی گئی ہیں۔ عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف 26 اپریل 2024 کو احتجاج کیا گیا تھا۔ احتجاج شعیب شاہین کے دفتر سے کراچی کمپنی تک کیا گیا۔ عدالت نے مقدمہ نمبر 498 میں بھی بریت کی درخواستیں منظور کرنے کا فیصلہ سنایا تھا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف درج 2 مقدمات کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان، عمر ایوب، علی بخاری، شعیب شاہین اور عامر ڈوگر اپنے وکلا کے ساتھ پیش ہوئے۔ تمام رہنماؤں کی جانب سے بریت کی درخواستوں پر دلائل مکمل ہوئے۔ دونوں مقدمات میں بریت کی درخواستوں پر جو محفوظ فیصلہ تھا وہ سناتے ہوئے عدالت نے پوری قیادت کو، پی ٹی آئی کی پوری قیادت کو دونوں مقدمات میں بری کر دیا ہے، باعزت بری کر دیا ہے۔ یہ عدالت کی جانب سے فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔